أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ مومن مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائے، اور جو ایسا کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ سے کوئی واسطہ نہیں سوائے اس کے کہ تم ان سے کوئی بچاؤ کرنا چاہتے ہو، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت کا ربط آیات، گزشتہ آیات میں یہ بتایا گیا کہ عزت و ذلت سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم مسلمانوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے دوستی نہ کرنا، اور کافروں کی ظاہری اور وقتی شان و شوکت کو دیکھ کر یہ گمان نہ کرنا کہ شاید ان سے دوستانہ تعلقات رکھنے میں کچھ عزت مل جائے گی، کیونکہ حقیقی عزت تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس سے ملتی ہے۔ البتہ اگر کسی وقت کسی نے مجبوری کی حالت میں دشمن کے شر و فساد سے بچنے کے لیے ظاہری طور پہ ان سے دوستی کر لی تو اس کی ممانعت نہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اس آیت کے شان نزول میں کئی روایتیں ہیں۔ ابن جریر نے سعید اور اکرمہ کی طریق سے حضرت ابن عباس کی روایت بیان کی کہ حجاج بن عمرو جو کعب بن اشرف کا حلیف تھا، اور ابن ابی الحقیق اور قیس بن زید نے انصار کے کچھ آدمیوں سے اندرونی طور پر دوستی کر لی تاکہ ان کو ان کے دین کے بارے میں فتنے میں ڈال دیں اور بہکا دیں۔ رفاعہ بن منذر اور عبداللہ بن جبیر اور سعید بن خثیمہ نے ان انصار سے کہا کہ تم لوگ ان یہودیوں سے بچتے رہو اور ان کی دوستی سے دور رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں دین کے بارے میں فتنے میں ڈال دیں۔ انصار نے ان یہود کی دوستی ختم کرنے سے انکار کر دیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ علامہ بغوی نے مقاتل کا قول نقل کیا ہے کہ آیت کا نزول حضرت حاتب بن ابی بلتعہ وغیرہ کے متعلق ہوا تھا جو مشرکین مکہ سے دوستی کا اظہار کرتے تھے۔ تشریح اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں سے دوستی نہ رکھنے کا حکم دیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے کافروں سے قلبی محبت و میل ملاپ رکھنا جائز نہیں، بلکہ مومنوں کو کافروں کی بجائے آپس میں دوستیاں اور محبت رکھنی چاہیے، اور جو شخص اس صریح اور واضح حکم کے باوجود کافروں سے دوستی رکھے گا تو اللہ تعالیٰ سے اس کا کچھ بھی تعلق نہیں۔ اگر کافروں سے کچھ شر و فساد کا اندیشہ ہو تو ان سے ظاہری خوش خلقی اور دوستی جائز ہے، مگر دل میں ان کی طرف رغبت اور ان سے حقیقی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی دوستی سے محرومی نہ ہوگی۔ قرآن کریم میں یہ مضمون متعدد جگہ آیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمن اور اپنے دشمن یعنی کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، کیونکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جس نے ان سے دوستی کی تو وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ حضرت انس کی روایت میں ہے کہ تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہوگی۔
حضرت ابو موسیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک ہم نشین کی مثال ایسی ہے جیسے اپنے ساتھ مشک رکھنے والا، اور برے ہم نشین کی مثال ایسی ہے جیسے بھٹی دھونکنے والا۔ مشک رکھنے والا یا تو تجھے مشک مفت دے دے گا یا تو اس سے خرید لے گا، اگر کچھ بھی نہ ہوگا تو تجھے خوشبو تو پہنچ ہی جائے گی، اور بھٹی دھونکنے والا تیرے کپڑے جلا دے گا یا کم سے کم اس کی طرف سے تجھے بدبو تو آئے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے اپنی دوستی اور دشمنی کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی اور عذاب سے ہر اس شخص کو خبردار کرتا ہے جو اس کے فرمان کی مخالفت کر کے اس کے دشمنوں سے دلی دوستی اور میل ملاپ رکھے اور اس کے دوستوں سے دشمنی رکھے۔ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے جہاں اس کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا، کوئی بھی اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير۔ آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے دلوں میں جو ہے خواہ تم اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اس کو جان لے گا، اور جو آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کی تشریح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی ظاہر کی ہوئی تمام باتوں کو بخوبی جانتا ہے، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں، اس کا علم ہر چیز کو ہر لمحہ گھیرے ہوئے ہے۔ آسمانوں اور زمین میں، پہاڑوں میں، سمندروں میں، ہواؤں اور فضاؤں میں، غرض کائنات میں جو کچھ بھی ہے اور جہاں کہیں بھی ہے سب اس کے علم میں ہے، اور ہر چیز پر اس کو قدرت حاصل ہے۔ وہ جس کو جس طرح چاہے رکھے اور جو چاہے اس کو جزا و سزا دے، بس ایسے وسیع علم والے سے یہ کیسے مخفی رہ سکتا ہے کہ کن لوگوں نے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنایا ہے، اور کن کے دلوں میں کافروں کے لیے دوستی اور محبت کا میلان ہے، اور ایسی زبردست قدرت والے سے ہر شخص کو ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے اور اس کی نافرمانیوں سے بچتے ہوئے اس کی فرما برداری میں لگے رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔